وعلی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے اینا کی کل ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں جو بے اینا کا ذکر آتا ہے وہ باب الکفالہ کے اندر آتا ہے، تو یہاں انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ فتح القدیر کو دیکھیں گے، بحر الرائق کو دیکھیں گے، اور دیگر جتنی کتابیں ہیں نا، وہ کفالت کے باب میں آپ کو بے اینا کی بحث آئے گی، اس جگہ پر نہیں ملے گی کہیں، تو اس لیے وہاں پر جا کر اس کو دیکھا جائے۔ تو اسی لیے تنبیہ کر دی کہ یاتی متنن فی الکفالتی، کہ بے اینا جو ہے وہ باب الکفالہ کے متن میں آئے گی۔ وبیع التلجیتی ویاتی متنن فی الاقراری، اور بے تلجیہ پر بھی تنبیہ کر رہے ہیں، تذنیب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی گفتگو آپ کی باب الاقرار کے اندر آتی ہے۔ بیع التلجیہ کیا ہے؟ تعریف کرتے ہیں وَهُوَ أَن يَظْهَرَ عَقْدًا وَهُمَا لَا يُرِيدَانِهِ يَلْجَأُ إِلَيْهِ لِخَوْفِ عَدُوٍّ، کہ وہ عقد تو ظاہر کرے، ایجاب و قبول تو کریں، لیکن ان دونوں کا ایجاب و قبول کا ارادہ نہ ہو، صرف دکھاوے کی بیع، مصنوعی بیع، فکشیس۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے، کہ اس شخص کی ملکیت جتنی ہوگی وہ سب قبضہ کر لے گا کوئی دوسرا بندہ، جیسے بعض اوقات دشمنیوں میں معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس کے نام پہ جو بھی چیز ہوگی وہ پکڑ لیں گے، یا آج ہمارے یہاں ٹیکس کے جو معاملات ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے بچنے کے لیے وہ کسی اور ملازموں کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں، جس کو وہ بے نامی جائیداد کہتے ہیں، اصل مالک کوئی اور ہے، نام پہ کسی اور کے، تو وہ کاغذ اس کے نام کے بنوائے ہوئے، تو یہ بھی سب بیع تلجیہ ہے۔ اسی طرح ٹیکس سے بچنے کے بیوی کے نام پر کر دیتے ہیں، بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، حقیقت میں کوئی اس کو نہ بیچا ہے نہ کوئی گفٹ کیا ہوتا ہے۔ یا یہ خوف ہے کہ جناب یہ زبردستی مجھ سے خرید لے گا اگر میری ملکیت ہوگی، تو کسی ایسے بندے کے نام کر دیا کہ وہ اس کو نہ کرے، جیسے وہ زرداری صاحب سب کی شوگر ملیں خرید رہے تھے، تو وہ دیوان والوں کے پیچھے بھی پڑ گئے، وہ سجاول میں شوگر مل ہے تو دیوان والوں کی تھی، اب وہ اس نے بیچنے سے منع کر دیا تو وہ ڈیم کا پانی ادھر پھینک دیا، پاور ہے بھائی، تو وہ سارا پانی ادھر مل میں جائے گا، تمہارے کسی کام کی مل نہیں رہے۔ وہ خیر پھر اس نے سورس لگائی، وہ غلام محمد سوہو صاحب کی، وہ ادی فریال تارپور کے ذریعے پھر کام ہوا، بچ گئی اس کی مل، تو اس میں اس نے پھر ان کی بہت بڑی مسجد بنا کر دی سوہو صاحب کو، نمازی اگرچہ ہوتے ہی نہیں وہاں لیکن مسجد بڑی بن گئی۔ چلو ٹھیک ہے، گیا کوئی وہاں پر؟ نہیں گیا تم؟ وہی کیا ہو نا، دیکھیے نا مسجد کتنی بڑی ہے، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ مشکل، چھوٹی سی مسجد کے بھی نمازی نہیں ہوتے پورے، اور مسجد اتنی بڑی بنائی ہے جیسے کوئی بہت سارے نمازی ہوتے ہیں ادھر، تو دیوان والے نے بنوا کے دیا نا، وہ اسی چکر میں تھی، زرداری صاحب سے مل بچا دی تھی ان کی، تو وہ بھی بیع تلجیہ ہی ہوتی ہیں پھر ایسی صورتوں میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی مراد یہ ہے کہ ظاہراً عقد کیا جائے اور حقیقتاً عقد کا ارادہ نہ ہو۔ بیع الحزل مطلقاً ہو سکتی، یہ بیع حزل ہی کی قسم ہے،
ہزل میں عموم ہوتا ہے کہ ویسے ہی کسی وجہ سے کر رہے ہیں، یہاں جو وجہ بنتی ہے وہ دشمن کا خوف بنتا ہے کہ میری جائیداد پہ کوئی قبضہ کر لے گا، اس کے نقصانات ہو جائیں گے، اس وجہ سے جیسے یہاں ٹیکس کے معاملات اور یہ بھی سب اسی صورت کے اندر ہی آتے ہیں۔ وَوَلَيْسَ بِبَيْءٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ كَالْهَزْلِ، تو یہ حقیقت میں بے نہیں ہے بلکہ ہزل کی طرح ہی ہے، کما بسطتہ فی آخری شرحی علی المنار، جیسا کہ میں نے اس کو منار کی جو شرح ہے اس کے آخر میں ذکر کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے افادۃ الانوار، علامہ حسکفی کی شرح بھول گئے؟ منار کی شرح ہے نا، تو علامہ حسکفی کی تو ہے جس پہ علامہ شامی کا حاشیہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نسمات الاسحار۔ وَنَقَلْتُ عَنِ التَّلْوِي أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ، اور کہتے ہیں کہ وہاں میں نے نقل کیا ہے تلوی کے حوالے سے کہ اس کی جناب 78 قسمیں بنتی ہیں۔ وَعَقَدَ لَهُ الْقاضی خان فصلاً آخر الْإِكْرَاهِ، اور قاضی خان نے اس کے لیے ایک علیحدہ فصل باندھی ہے باب الاکراہ کے آخر میں، ملخصہ انہ بیع منعقد غیر لازم کالبیع بالخیار، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بیع منعقد تو ہوتی ہے کیونکہ ایجاب و قبول پایا گیا، لیکن لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ اگر قبضہ بھی کر لے مشتری تو بھی اس میں ملکیت داخل نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو اکراہ کی بحث شروع کے اندر کرائی تھی کہ بعض بیع فاسد ایسی ہیں کہ جو قبضے کے باوجود ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، تو اس میں یہ اکراہ کی بیع کا مسئلہ تھا، مکراہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی یہ بتایا تھا کہ یہ موقوف ہے، باطل موقوف ہے، یعنی جب اکراہ ختم ہوگا تو پھر اس شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس بیع کو برقرار رکھے، چاہے تو اس کو رد کر دے، تو فی الوقت موقوف ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ بیع منعقد تو ہوئی ہے لیکن لازم نہیں ہے، جیسا کہ خیار کے ساتھ بیع ہوتی ہے، منعقد تو ہوتی ہے خیار شرط کے ساتھ لیکن وہ بیع لازم نہیں ہوتی۔ وجعلہ الباقانی فاسدا، اور علامہ باقانی نے اس کو فاسد قرار دیا ہے، تو فاسد یعنی سیفسد، کیونکہ اگر رضامندی ہو جائے تو بیع درست ہو جاتی ہے، تو اگر فاسد ہے تو پھر ٹھیک کیسے ہو رہی ہے؟ اب وَلَوِ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا بَيْعَ التَّلْجِیَةِ وَأَنْکَرَ الْآخَرَ، فریقین میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو دکھاوے کی بیع کی تھی، وہ کہتا ہے بھائی سچی مچی کی بیع تھی، کون کہتا ہے جھوٹی بیع تھی؟ تو اب گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا، تو اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو پھر جو اصل کی بات کرے گا قول اس کا مانا جائے گا، اور بیع میں اصل کیا ہے؟ تلجیہ ہونا ہے یا صحیح ہونا ہے؟ صحیح ہونا ہے، تو قول اس کا مانا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فالقول لمدعی الجد بیمینہ، تو جو جد کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، قول اس کا مانا جائے گا قسم کے ساتھ۔ ولو برہنا احدہما قبیلا، اور اگر جو بھی گواہ لے کر آ جائے گا تو گواہی قبول کر لی جائے گی۔ ولو برہنا، اور اگر دونوں ہی برہنا ہو گئے تو فتلجیۃ، تو پھر ایسی صورت میں گواہی اس کی لی جاتی ہے کہ جو امر زائد کو ثابت کرتی ہے، تو بیع میں اصل تو صحیح ہونا ہی ہے، تو امر زائد یہ ہے کہ تلجیہ ہو، تو اس لیے گواہی جو ہے وہ تلجیہ کی مانی جائے گی۔ ولو تبايعا فی العلانیۃ، اب سب کے سامنے ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو فإن اعترفا ببنائه علی التلجیۃ فالبیع باطل لاتفاقہما انہما حضلا بہ، تو ایسی صورت میں اگر ان دونوں کا یہ اعتراف ہے کہ جناب ہم نے جو یہ ایجاب و قبول کیا تھا یہ اسی تلجیہ کی بنیاد پر کیا تھا، تو پھر بیع باطل ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ اس پہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ انہوں نے بطور ہزل کے کیا تھا، اس کا حقیقی مقصود ان کا نہیں تھا۔ وَإِلَّا فَلَازِمٌ، اور اگر وہ اعتراف نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگرچہ ابتدا تو ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم بے تلجیہ کریں گے، لیکن جس وقت ایجاب و قبول کیا اس وقت ہم نے حقیقی بے کی تھی، تو پھر یہ بے لازم ہوگی۔ یعنی جو سابقہ موادعہ ہے، آپس میں جو طے کر لینا ہے، اگر ایجاب و قبول کے وقت بھی اسی موادعہ کے اوپر ہیں تو یہ تلجیہ کہلائے گی۔ اگر موادعہ کچھ اور ہوا لیکن ایجاب و قبول کے وقت وہ اس سے ہٹ گئے تو پھر ایجاب و قبول مانے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں اگر اعتراف یہ کیا کہ ہم نے تلجیہ کی بنیاد پر ہی ایک ایجاب و قبول کیے ہیں، یعنی اسی موادعہ کی بنیاد پر، تو پھر تو بے باطل ہے، اور اگر اس پہ اعتراف نہیں کرتے تو پھر بے لازم ہوگی۔ وَلَوْ لَمْ تَحْضُرْهُمَا نِيَةٌ، اور اگر یہ کہتے ہیں معاہدہ تو ہوا تھا لیکن جب ہم نے ایجاب و قبول کیا نہ اس پہ بنیاد رکھی نہ اس سے اعراض کیا، بس نیت ہی نہیں تھی کچھ بھی، بس کر لیا، تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایجاب و قبول ہیں یہ اس موادعہ کی بنیاد پر مانے جائیں گے یا اس سے الگ مانے جائیں گے، کیونکہ نیت تو کچھ بھی نہیں تھی ان کی۔ ظاہر تو اس کا یہ ہے کہ اسی موادعہ کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے جو پیچھے انہوں نے کیا تھا، جبھی تو ایجاب و قبول کر رہے ہیں یہاں پر یہ، تو اس لیے فرماتے ہیں وَإِلَّوْ لَمْ تَحْضُرْهُمَا نِيَةٌ فَبَاطِلٌ عَلَى الظَّاهِرِ مُنْیَ، کہ اگر کوئی نیت موجود نہیں تھی ان کی ایجاب و قبول کرتے وقت، نہ بنا علی التلجیہ کی تھی نہ اعراض عن التلجیہ کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر ظاہر یہ ہے کہ یہ بے تلجیہ کی بنیاد پر ہی مانی جائے گی اور یہ بے باطل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ قلت ومفاده انہما لو توادعا علی الوفاء قبل العقد ثم عقد خالیا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للموادعات وبيع الوفاء ذکرته ها هنا طبعا للضرر۔ تو اب یہاں ایک تیسری بحث آ گئی، بیع الوفا، اینا آئی، تلجیہ آ گئی، اب یہ تیسری ایک اور صورت آ گئی بیع الوفا کی، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کل کرتے ہیں۔